أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے. اس صورت کی تفسیر یہ ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کرو. اس پر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہم حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے ہم حضرت مسیح کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو ہمارا معبود تو اللہ ہی ہے جو واحد اور احد ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں. اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کی ذات پاک پر ہوتا ہے. وہ اپنی صفتوں میں اور اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہوتا ہے. صمد کے معنی ہے جو نہ تو پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے. اللہ عز و جل نہ مرے گا نہ اس کا کوئی وارث ہے، اس جیسا اور اس کے ہم جس کوئی نہیں، نہ اس کے مثل کوئی چیز ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت معلوم ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن کے برابر ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. آپ نے سن لیا اور فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر باری پڑا اور کہنے لگے مرا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں. آپ نے فرمایا سنو، سورہ قل هو اللہ تہائی قرآن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے. جہاں تک ہاتھ پہنچاتے پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کی جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے. یہ حدیث سنن میں بھی ہے. اور یہ 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی آخری 3 صورتیں ہیں.